बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत के ऊपर आज भी सवाल इसलिए पूछे जाएं कि आपके अपोजिशन लीडर के खिलाफ स्पीकर ने रेफरेंस मूव कर दिया हुआ है, तो वहां पर बहुत सारे सवालात मुझ जैसे लोगों के जहनों में और भी आते हैं। देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से एहतजाज का आगाज करने जा रही है। स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या आज भी बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट में सुन रहा था, कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि अगले 2 दिनों के अंदर पेशरफ्त मुमकिन है और पॉजिटिव पेशरफ्त होगी। अब ये बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड सी फीलिंग्स आती हैं, मिक्स्ड से सिग्नल्स आते हैं। एक तरफ एहतजाज है, एक तरफ कोई मुस्बत पेशरफ्त है। इसी पे बात करने के लिए, मौजूदा सेटअप के ऊपर बात करने के लिए, सियासी सूरत हाल पे बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किए अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब खान साहब। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? करम जनाब। सर सबसे पहले तो ये जस्ट रेड योर ट्वीट, एक कोई नई एफआईआर होगी आज? इंफॉर्मेशन आई है जी कि पीका एक्ट के तहत एफआईए एबटाबाद को फेडरल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मेरे खिलाफ, लीडर ऑफ द अपोजिशन के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। 10 मई को मैंने ट्वीट की थी और जहां पे मैंने वाज़ेह पैगाम दिया था कि शहबाज शरीफ ने 4 दिन की मतलब डिले किया था और उस पे आर्म्ड फोर्सेस ने बेहतरीन रोल अदा किया। मोदी सरकार ने जो हमला किया था उसको हमने अच्छे तरीके से उनको हिट किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, आर्म्ड फोर्सेस ने। पर शहबाज शरीफ जिसकी जिम्मेदारी थी इमीडिएट एक्शन लेने की, वो नहीं ले सकता, उससे कासर रहा। सब एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर बहस ये भी तो है ना कि शहबाज शरीफ साहब कहीं पर भी ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, कि वो इतने बाइख्तियार ही नहीं है। तो फिर कर क्या रहे कि उनका ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट एटसेट्रा, और उसके लिए हमारा तोड़ यही है कि हम उनको आने ही ना दें अपने हदूद में, उनको उनके हदूद के अंदर हिट करें। और वो आपके पास 2 तरीके हैं, या आप मिसाइल अटैक्स कन्वेंशनल वेपन्स के साथ, और आप एयर अटैक्स करें। पर एयर अटैक्स में जब आप ग्राउंड रोड पे फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं, इवन विद स्टैंड ऑफ वेपन्स, तो उनके भी ग्राउंड एसेट्स होते हैं, आपके एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स होते हैं। वो बड़ा एक मतलब आप समझे कि मुश्किल काम इन द सेंस होता है कि वहां पे आपके लॉसेस होते हैं। ड्रोन्स भी इस्तेमाल करें पर आर्मर कॉलम्स की तादाद ज्यादा होती है, तो उसके लिए आप लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन, ये मेरा जाती, बाय द वे ये मेरा जाती राय है, न मेरी पार्टी का है, पर हिरोशिमा नागासाकी पे 8 to 10 किलो टन वेपन्स, 8 किलो टन का मतलब होता है thousands of tons of TNT डायनामाइट इक्विवेलेंट। तो 8 किलो टन का मतलब होता है 8000 टन्स ऑफ डायनामाइट के इक्विवेलेंट। तो आपका जो डेजी कटर बॉम्ब अमेरिकन ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया था, वो तकरीबन 1 किलो टन के बराबर था। वो कन्वेंशनल वेपन था, पर 1 मील रेडियस में वो तबाही और बर्बादी करता। तो आप 3 से 4 किलो टन के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लो यील्ड के आप इस्तेमाल करें कि उनके जो फौजी दस्ते हैं वो हिंदुस्तान के अंदर ही आप खत्म करें। और ये चीज उनको पहले से बता दें कि इस वक्त आपका जो एस्केलेशन लैडर है उन्होंने रेस किया है, वो यहां से आगे उठाएंगे, कभी चीज नीचे से नहीं उठती, ऊपर से ही वो उठाएंगे। तो लिहाजा उनको हम लोग पहले ही कर दें कि वो एस्केलेशन लैडर को हम लोग खत्म करें। उनसे कहें आपने यहां से इब्तिदा की ना, हम लोग आपको ऐसा मारेंगे कि आप नस्लें याद रखेंगी। गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स उस पे तो आ रही हैं, रेगुलरली आ रही हैं कि वी आर रेडी, अल्लाह ना करे कि इफ दे अटैक अगेन सो वी आर रेडी। इनका ऐसा मतलब, इनका रेडी का मतलब ये है कि 4-5 दिन ये फिर इंतजार करेंगे? नहीं, स्टेटेड पॉलिसी। इसहाक डार ने कहा जी हम लोग फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, फिर हमारे न्यूक्लियर वेपन्स किस काम के? खुदा ना खास्ता वो अंदर घुस गए तो तब आप इस्तेमाल करेंगे, अपनी टेरिटरी में करेंगे। आपने जो कुछ करना है, बॉर्डर जीरो लाइन उन्होंने क्रॉस नहीं करनी, जो कुछ करना है उनके टेरिटरी के अंदर करें और ऐसा मार दें कि वो याद रखें। सर, इसके साथ ही आपके स्पीकर जो हमारे हैं नेशनल असेंबली के, उन्होंने एक रेफरेंस भी मूव किया हुआ है, इधर से पीका के एक्ट के थ्रू एफआईआरस हो रही हैं। मोहब्बत मेरे साथ व्हाई सो? उसकी बुनियादी वजह कर्नल साहब के मैं पीछे नहीं हटता। जो अल्हम्दुलिल्लाह जो बात है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सिपाही के होते हुए, जो खरी बात है मैं सुनाता हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस पे सुनाता हूँ, हर जगह सुनाता हूँ। मैं 12 बार इनको कह चुका हूँ। मैंने 5 मई की मेरी स्पीच सारी सुन लें। मैंने बताया कि जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, आपके साथ विल ऑफ द पीपल होनी चाहिए। ये रिजीम इनके पास तो कुछ नहीं है। अभी मेरा मद मुखालिफ जो आपने अभी बात की है रेफरेंस के बारे में, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुझसे वो 40,000 वोट से हारा। उसने जो एतराज़ात वहाँ पे किए थे नॉमिनेशन पेपर्स के दरमियान, कागज नामजदगी के दरमियान, वो रद्द हो गए। वो ट्राइब्यूनल में गया, वहाँ पे वो रद्द हो गई, वो डिसमिस हो गया। 2023 का आपका इलेक्शन कागज नामजदगी हमने डाले, जो उसने एतराज़ात किए थे
RO نے ریٹرننگ افسر نے رد کر دیے. 2024 میں تو میں کیمپین ہی نہیں کر سکا, میں اپنے والد صاحب محترم کی تدفین میں بھی نہیں ٹھہر سکا, مجھے ادھر ادھر ہونا پڑا. ایک سیکنڈ بھی میں اپنا کیمپین نہیں کر سکا. میرے ساتھیوں کو, میرے الیکشن ایجنٹس کو میرے کاغذات نامزدگی پھاڑ دیے. میرے گھر پہ میرے MPs حضرات, میرے کزنز ہیں الحمدللہ, وہ ان کے گھروں پہ ریڈز ہوتے رہے. ان کی والدہ میری چچی فوت ہوئی, ان کے اوپر ریڈز ہوئے. مطلب یہ حالات ہے جس پہ ہم نے الیکشن لڑا, اور اس پہ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے دھاندلی کی ہے. میرے دونوں MPA صاحبان, اکبر ایوب خان صاحب اور ارشد ایوب خان صاحب, ان کے بھی ان پہ الزام ہے کہ جی انہوں نے ریڈز, مطلب انہوں نے دھاندلی کی ہے. مجھ پہ 82,000 ووٹ کی لیڈ ہے, ان کی 40,000 کی ووٹ کی لیڈ ہے MPA کی سیٹ پہ, 38,000 کی ہے. تو ہم لوگوں نے کہاں سے دھاندلی کی ہے؟ نہ ہمارے ساتھ کوئی وہ سسٹم چل رہا ہے, نہ کوئی اور چیز چل رہی ہے. تو لوگوں کی مہربانی ہے, انہوں نے فارم 47 بھی نکلایا, سارا کچھ کیا. سو لہٰذا ایک انہوں نے شریڈ آف ایویڈنس پولنگ سٹیشن سے نہیں دی کہ جی یہ کوئی آپ کا پولنگ سٹیشن سے کوئی دھاندلی ہوئی ہے کچھ, ایک چیز نہیں. صرف ایک کاغذ لیا, وہ بھی ایک فیک کاغذ تھا, اس کے اوپر میرے الیکشن ایجنٹ کی طرف سے وہ سائن کیے. جو ریٹرننگ افسر نے کہا یہ تو مجھے وصول ہی نہیں ہوا, مصدقہ کاپیز ہمارے پاس موجود ہیں. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ جی الیکشن بالکل ٹھیک ہوا ہے. تو پھر وہ بیس ہی نہیں بنتی. اچھا آپ کو میں نے بتا دیا کہ ریفرنس کا اسپیکر کا کام تھا, میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی لکھا تھا, آئینی اور قانونی طور پہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ جی یہ آپ کے خلاف عمر ایوب آپ کا ریفرنس آیا ہے, اس کے خلاف آپ کا کوئی ورژن ہے یا نہیں ہے, آپ دے دیں. میں ان کو وہ سارا پلندہ اٹھا کے ججمنٹس کا, عدالتوں کا میں دے دیتا. میں کہتا اسپیکر صاحب یہ دیکھ لیں. میں نے اسی لیے وہ ٹویٹ کیا اور خط اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ میٹنگ ہوئی ہے. آپ کے ایڈوائزر آن لیجسلیشن مشتاق صاحب ان کا نام ہے, وہ بیٹھے ہیں. آپ کے سیکرٹری جنرل نیشنل اسمبلی وہ بیٹھے ہیں اس میٹنگ میں. آپ سارے لوگوں نے وہ کیا میٹنگ کی, اس میں کیا منٹس لیے گئے, آپ نے کون سا ایویڈنس دیکھا, اور کس ایویڈنس کے بیسس پہ آپ نے, کون سے ثبوتوں کے بنا پہ آپ نے یہ ریفرنس آگے کیا. کوئی چیز نہیں, فیئر انف, ابھی تک کوئی چیز نہیں. باٹم لائن اس کے ڈسکوالیفائی کرنے جا رہے ہیں. ڈسکوالیفائی کر کے یہ کیا کریں گے؟ پھر الیکشن کرائیں گے obviously. تو پھر کر کے دکھائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ سے کیمپین ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر PTI جیتے گی, نہیں جیتے گی وہاں سے, KP ہے نا, کیا کریں گے؟ So it's ongoing process. پنگا لے کے بھی منہ کے بل کھانے پڑے گی, کیا کریں گے مجھے بتائیں. اچھا عمر ایوب نہ ہوا XYZ ہوگا, جیتے گی PTI, تو یہ سارا تردد کر کے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ مے بی صرف آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ٹیچ دا لیسن, مے بی I'm sorry to use this term even. تو ٹیچ دا لیسن, جس وقت یہ لاٹھی چارج مجھ پہ کر رہے تھے 47 انہوں نے لاٹھیاں ماری, تو میں کوئی سدھرا؟ جب انہوں نے شیل میرے چھاتی پہ مارے اور میرے گردن پہ مارے پوائنٹ بلینک رینج پہ, تو میں کوئی سدھرا؟ میں تو سدھرنے والا نہیں ہوں, میں تو اور بھی سختی سے آؤں گا ان کے پیچھے. اچھا عمر صاحب, ایک طرف یہ حالات و واقعات ہیں, ایک طرف سے کچھ دیر پہلے میں آپ کے چیئرمین کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, جو آپ کے دستیاب چیئرمین ہیں جناب بیرسٹر غور صاحب. وہ تو آج وہ القادر کی سماعت بھی 11 پہ چلی گئی, بڑے لوگ پازیٹیو تھے, بہت سارے لوگوں نے پریڈکٹ کیا ہوا تھا کہ جی 5 کو کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, بٹ وی نیو دیٹ کہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہے حالات و واقعات. آپ والے ریفرنس کے بعد جو پولیٹیکل ہیپننگ سے نظر آ رہا تھا. بیرسٹر غور ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگلے 2 دن, عید سے 2 دن ابھی باقی ہیں, 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ بڑی پیش رفت ہو جائے گی. What are we looking at? خالد صاحب مجھے بالکل نہیں معلوم. He just said today. اچھا مجھے نہیں معلوم. میں بھی ٹیکسٹ آتے وقت میری بیرسٹر غور صاحب سے ضرور مطلب وہ ہوئی تھی, ٹیکسٹ میں نے کیا تھا 1-2 چیزوں کے اوپر, بلکہ اسی کے اوپر انہوں نے مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ جو پیکا ایکٹ کے تحت, اور کسی چیز پہ میری بات نہیں ہوئی. کل رات کو ہماری بریف میٹنگ ہوئی تھی, پر دوسرے امور کے اوپر ہوئی تھی, جو ہمارے پینل جو آج میں نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ میں آج ان سے پوچھوں گا ضرور, میری ملاقات ہے. آپ یو آر ناٹ اپڈیٹڈ آن دیٹ؟ نہیں, میں نہیں اس پہ اپڈیٹڈ. جو میری عادت ہے, جس چیز کا مجھے انفارمیشن ہوتی ہے میں صاف بتاتا ہوں, جو نہیں ہوتی تو میں بتاتا ہوں, میرے علم ہی نہیں ہے. جو نام آپ دینے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے, وہ ڈیسائیڈ ہو گئے میں پارٹی میں؟ میرا خیال ہے اگلے 1 یا 2 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ہمارے پاس کئی نام آ گئے, ہماری پولیٹیکل کمیٹی اس کو کر رہی ہے, ان کے صاحبان. میں نے جو شہباز شریف کا خط میرے پاس آیا تھا اسی وقت میں نے کمیٹی میں ڈال دیا تھا. وہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. پہلے ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کے ذریعے ہمارے جو ساتھی ہیں ہمارے پارلیمنٹری کمیٹی کے, ان کا فائنلائز کر دیا تھا, اور وہ آج میں نے اسپیکر کو ارسال بھی کر دی ہیں, بھیج دی ہیں. کیا یہ بہتر ہوتا کہ پہلے آپ کی ایک ملاقات ہو جاتی شہباز شریف صاحب سے, تو کیا ہوتا میں بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا؟ نہیں, اس کا کیا ہے,
میں نے ایک اپنے پارلیمنٹری کمیٹی کے نام دے دیے ہیں اور اس کے بعد ابھی دیکھتے ہیں, ابھی نام ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہم لوگ ایکسچینج کریں گے. سو اٹ وازنٹ پاسبل کہ اگر آپ 1-on-1 بیٹھتے پی ایم اینڈ اپوزیشن لیڈر بیٹھتے تو کوئی ڈیسیژن نہیں, ڈونٹ یو تھنک ریچ کیا جا سکتا؟ میں تو بیٹھنا نہیں چاہتا, دیکھیں گے کوئی خان کا حکم آیا سو آیا, پر میرا کوئی موڈ نہیں ہے اپنا. اور یہ جو آپ نے نام دیے ہیں میں نام سارے دیکھ رہا تھا, راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اس میں, صاحب حامد رضا صاحب ہیں, اپوزیشن میں تو JUIF بھی ہے نا, کنسلٹ کیا آپ لوگوں نے؟ بیٹھے ہم لوگ نہیں, ہمارا دیکھیں جی ہماری میجورٹی ہے, ہم نے آپس میں ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, اس نے جو ڈیسائیڈ کیا. میرا کام ایز اپوزیشن لیڈر, میرے پاس ایک امانت آئی تھی, میں نے پارٹی کی ہائرارکی کے سامنے رکھا ہے, جو وہاں سے مشاورت آئی ہے, ڈیسیژن آیا, امپلیمنٹ کیا, ختم. سو JUIF آن بورڈ آپ لینا چاہ رہے ہیں نا ڈیز ٹو کم پروٹیسٹ کے لیے بھی؟ سو آئی تھاٹ مے بی آپ کی کنسلٹیشن ہماری نہیں, ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ٹریک پہ انہوں نے کہا ہوا ہے, مولانا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ وہ ایک پیرلل ٹریک پہ چلیں گے, ہمارا اپنا پیرلل ٹریک ہے, مقاصد ایک ہے. فیئر انف. عمران خان صاحب کیپٹن ان چیف آپ کی پارٹی کے, جیل سے بیٹھ کے لیڈ کرنے جا رہے ہیں تحریک کو, یا جو بھی ڈیز ٹو کم جو اسٹریٹجی آپ لوگ فائنل کریں گے اس کو. ایٹ دا سیم ٹائم آج ہی کی اسٹیٹمنٹ علیمہ خانم صاحبہ کی ہے, شی سیز کہ یہ ہمارے راستے بند کیے جا رہے ہیں اور یہ لوگ عمران خان کو باہر نہیں نکالنا چاہتے. انڈرسٹوڈ ہے, نہیں نکالنا چاہتے, تبھی اتنے کیسز ہیں. کیا پاسبلٹیز ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل سٹیک, یا کہہ لیجئے کہ ایک تھوڑی سی بولڈ ٹرم ہے, پلیز الاؤ می ٹو یوز دیٹ, کہ یہ پولیٹیکل گیمبل سب سے بڑا ہے عمران خان صاحب کا لاسٹ 3 سال کا, کہ جیل سے بیٹھ کر ایک ایسی تحریک کو لیڈ کرنا؟ میری بات آج ٹائم اور وقت یاد رکھ لیجیے گا, ان کے ساتھ بہت برا ہوگا, شہباز شریف اور ان لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا, اور عوام ہی کرے گی. آپ یہ دیکھ لیجیے گا کیسے ہوتا ہے, مجھے نہیں معلوم, نہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے, میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو کہہ رہا ہوں. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, میرے ساتھ رہیے.